بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج آپ کو اسلام آباد ٹریفک پولیس کے حوالے سے ہم ایک اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں دو نوٹیفیکیشن ہیں مختلف تاریخوں کے۔ یہ پہلا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ ہے 21 اگست کا، اور اس میں جو سی ٹی او یعنی چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد تھے، کیپٹن ریٹائرڈ ذیشان حیدر، ان کو فوری طور پر تبدیل کر دیا گیا اور کلوز ٹو سی پی او یعنی آئی جی آفس ان کو کلوز کر دیا۔ سب سے بڑی پنشمنٹ کسی بھی جو ایس ایس پی کے لیے ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو کلوز کر دیا جائے۔ ان کے پاس ڈوول چارج تھا، سیکیورٹی ڈویژن کا بھی اور چیف ٹریفک آفیسر بھی، وہ پرفارم کر رہے تھے اپنی ڈیوٹی، لیکن امیجیٹ افیکٹ ان کو کہا گیا کہ ان کو کلوز کر دیا جائے۔ اس کی آپ کو وجہ میں بتاتا ہوں بعد میں۔ اور ان کی جگہ فوری طور پر ایک خاتون جو ایس پی ہیں پری گل ترین، ان کو جو ہے وہ فوری طور پر سی ٹی او کا چارج دے دیا گیا، ایڈیشنل چارج۔ اور انہوں نے پھر 21 تاریخ کو یہ ان کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور 22 کو وہ آ کے چارج سنبھالتی ہیں اور ان کو پھولوں کے بوکے پیش کر رہے ہیں۔ جناب وہاں پہ ایس پی ہیں، بہت سینئر پوزیشن پہ ہیں، اور انہوں نے ٹریفک میں سارا جو ہے وہ وقت گزارا۔ ایس پی چودھری ماجد صاحب ہیں، وہ ان کو ریسیو کر رہے ہیں اور دیگر عملے کے لوگوں نے ان کو ریسیو کیا، انہوں نے میٹنگ کی۔ پھر فوری طور پر پری گل جو ہیں وہ متحرک ہو جاتی ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ اور جناب صرف 2 دن گزرتے ہیں تو پھر ایک اور نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ یہ ہے جی 24 اگست کا نوٹیفیکیشن، انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد کے دفتر سے یہ بھی جاری ہوا ہے نوٹیفیکیشن۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر 2 روز کے فوراً بعد جو ہے وہ پری گول صاحبہ بھی چینج ہو جاتی ہیں، اور ان کی جگہ پہ جو چارج ہے وہ کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں ہیں، بڑے اچھے آفیسر ہیں، وہ ایس ایس پی سی ٹی ڈی بھی ہیں اور اے آئی جی اسپیشل برانچ کا بھی ان کے پاس چارج ہے۔ تو ان کو کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر یہ چارج جو ہے وہ سنبھال لیں۔ تو 24 اگست یعنی رات کو ان کا یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، تو آج 25 اگست ہے، تو آج وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ ناظرین، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ اسلام آباد ٹریفک پولیس جو ہے بہت زیادہ یہ اہمیت کی حامل ہے اس اعتبار سے کہ یہاں پہ وی وی آئی پی مومنٹ جو ہے وہ ہر لمحہ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ یعنی کہ ڈپلومیٹس کا یہ شہر ہے، اس کے علاوہ غیر ملکی مہمان، کوئی نہ کوئی غیر ملکی مہمان ہر روز یہاں پر آتا ہے اور ان کو وی وی آئی پی سیکیورٹی دینی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہاں ان کو ججز کو بھی سیکیورٹی فراہم کرنی ہوتی ہے۔ تو باقاعدہ وی وی آئی پی سیکیورٹی کا جو رول لگتا ہے اس میں ٹریفک پولیس کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ تو یہ 2 دنوں میں 2 الگ الگ نوٹیفیکیشن ہوئے اور اس میں 2 سی ٹی او جو ہے ان کو تبدیل کیا گیا۔ اچھا، اب ہم جو 21 تاریخ کو نوٹیفیکیشن ہوا اور کیپٹن ریٹائرڈ سید ذیشان حیدر صاحب جو ہیں، بڑے اپرائٹ افسر ہیں وہ بھی، اور بڑا اچھا کام کر رہے تھے ٹریفک میں، بڑے اچھے انداز میں ٹریفک کو لے کے چل رہے تھے اور اپنی ذمہ داریاں بڑی احسن طریقے سے سر انجام دے رہے تھے۔ ان کو کلوز کرنے کی ایک بڑی خاص وجہ تھی کہ 2 بڑی اہم شخصیات، ناظرین، وہ ان کا روٹ جو ہے لگایا گیا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ جو وہاں پہ ایک انسپیکٹر تھا، جس گلی میں انہوں نے جانا تھا، سیکٹر کی جس گلی میں انہوں نے جانا تھا، تو وہ کہیں تھوڑا سا جو وی آئی پی روٹ ہے وہ گلی مس ہوگی، دوسری گلی میں وہ چلے گئے، تو جس کی وجہ سے کوئی 20-25 منٹ وہ لگ گئے اس میں، اور اس پہ پھر ظاہر ہے کہ برہمی اور غصہ تو بنتا ہے، تو وہ سارا غصہ جو ہے فوری طور پر ڈائیورٹ ہوا سی ٹی او پہ، چونکہ سی ٹی او تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن سی ٹی او پہ یہ غصہ نکلا اور آرڈر یہ کیے گئے
کہ سی ٹی او جو ہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ٹریفک کا جو نظام ہے اس کو سنبھال سکیں، تو اس لیے ان کو فوری طور پر کلوز کر دیں بغیر کسی وجہ کے، اور پھر ان کو کلوز کر دیا گیا جی۔ اور پھر پری گول صاحبہ آ گئیں، تو پری گول صاحبہ جو ہیں انہوں نے ٹریفک کا ان کو تجربہ تو نہیں ہے اسلام آباد کا، لیکن انہوں نے خیر اپنا چارج جب سنبھالا تو فوری طور پر انہوں نے اپنا متحرک ہو گئیں اور ٹریفک کے معاملات کے لیے انہوں نے بریفنگ لی اپنے پورے عملے سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو اسلام آباد میں پارکنگ ہے مارکیٹوں میں اور جو تجاوزات ہیں اس پہ فوری طور پر اپنا ایکشن شروع کر دیا، اور پولیس کو لے کے تو جو ہے وہ پارکنگ کو اور دیگر چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے اس پہ آپریشن شروع کر دیا، لیکن ان کو بھی زیادہ دیر موقع نہیں ملا۔ اور اس کے بعد پھر کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں صاحب جو ہیں وہ آگے جو ایس ایس پی ہیں، تو ان کو کہا کہ وہ فوری طور پر چارج لیں، تو آج یہ چارج ان کو دے دیا گیا۔ اچھا، یہ اسلام آباد پولیس میں ہم نے اس طرح کی بکھلاہٹ پہلے نہیں دیکھی۔ جب بھی آپ کسی افسر کو ریپلیس کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ افسر موجود ہوتا ہے، اور انسپیکٹر جنرل جو ہیں یا جو بڑے آفیسرز ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر اچانک ایک افسر کو آپریشن ڈویژن سے چینج کیا جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ کون اس کا متبادل ہو سکتا ہے جس کو فوری طور پر وہ چارج دے کے لگا دیا جائے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ایس او پی بھی ہے، اور اسلام آباد پولیس میں پہلے سے اس کی پلاننگ بھی ہوتی ہے باقاعدہ طور پر کہ اگر کوئی افسر چینج ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ فوری طور پر کس افسر کو لگانا ہے، اس کی ریکمنڈیشن جاتی ہے، پھر اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور اس کو وہاں پہ چارج دے دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سی ٹی او یعنی چیف ٹریفک آفیسر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری پہ اتنی بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور اس سے بڑی ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے۔ ناظرین، جو ٹریفک کا سٹاف ہے، چونکہ تقریباً کوئی 600 کے قریب ٹریفک اہلکار آفیسر جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ان کو نفری کا بھی کمی کا سامنا ہے، لیکن ان میں بڑی ایک غیر یقینی کی کیفیت پائی جا رہی ہے کہ یہ افسروں کی، چونکہ چین آف کمانڈ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر چین آف کمانڈ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے یا اس میں اس طرح کی یکدم تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں تو پھر جو اس کے ماتحت نیچے عملہ ہوتا ہے اس میں اضطرابیت بھی ہوتی ہے، اور اس میں بے چینی اور غیر یقینی کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ تو اسلام آباد ٹریفک پولیس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ غیر یقینی کی کیفیت بھی پائی جا رہی ہے، اور یہ جو چمے گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ حمزہ ہمایوں صاحب جو ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا جائے، حالانکہ وہ بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور بڑے ایکٹیو بھی ہیں اور کام کو جانتے بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے اور تبدیلی پہ تبدیلی ہو رہی ہے، تو اب کوئی یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی بھی شاید دوسرے تیسرے دن کو تبدیلی کی خبر آ جائے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ سازی میں اسلام آباد پولیس ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہے، بہت زیادہ الجھن کا شکار ہے، بہت زیادہ اضطرابیت پائی جاتی ہے، صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے، بر وقت فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور بر وقت فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے جو آپریشنل ڈیوٹیز ہیں اور جو آپریشنل امور ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں، چونکہ ٹریفک خصوصی طور پر اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ٹریفک پولیس، اور اگر ٹریفک پولیس کا چیف جو ہے اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس طریقے سے کام لیا جائے گا کہ ایک دن ایک اور دوسرے دن پھر دوسرا چینج ہو جائے گا، تو یہ بڑا سسٹم جو ہے وہ گڑمڑ اور بہت جو ہے اپسیٹ ہو جائے گا، اور اپسیٹ ہوا بھی ہے، چونکہ ایک طرف تو وی آئی پی روٹس ہیں، دوسری طرف مارکیٹس کی ڈیوٹی ہیں، اور اس کے علاوہ جنرل ٹریفک ہے، اور جہاں پہ کنجیشنز ہیں بہت زیادہ، ٹریفک کا فلو اس کو مینٹین رکھنا ہے، تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ چین آف کمانڈ کے آرڈرز ہوتے ہیں، وہ صبح ڈیوٹی چیک کرتے ہیں، شام کو پھر ڈیوٹی چیک ہوتی ہے، آرڈرز دیے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بیک وقت،
تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دم سے بڑی ڈسٹرب ہوتی ہیں، چل تو رہی ہوتی ہیں لیکن اس انداز میں نہیں چل رہی ہوتی چونکہ ان کا کمانڈر ہی نہیں ہے۔ جب کمانڈر کی اس طرح سے اچانک تبدیلی، پھر کوئی نیا، پھر تبدیلی، پھر نیا، تو اس سے فورس جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اس وقت اسلام آباد ٹریفک پولیس کے اندر بہت زیادہ ڈسٹربنس پائی جا رہی ہے اور بڑی غیر یقینی کی کیفیت جو ہے وہ اس سے دو چار ہیں اہلکار بھی اور جو پولیس آفیسرز ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک ڈرائیونگ لائسنس کا پروسیس بھی ہوتا ہے جس میں ایک تو جنرل لائسنس ہیں اور دوسرا کمرشل لائسنس بھی وہاں پر دیے جاتے ہیں۔ روزمرہ سینکڑوں کی تعداد میں جو لائسنس ہیں وہ ایشو ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی سی ٹی او کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اسلام آباد پولیس کے اندر یہ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بدترین مثال ہمیں نظر آئی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ڈیسیجن کا بڑا فقدان ہے کہ فوری طور پر ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سا افسر ہوگا، چونکہ اسلام آباد کے پاس، اسلام آباد پولیس میں بہت زیادہ آفیسر ہیں جو کمپیٹنٹ بھی ہیں، تو اس طرح کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ناظرین یہ افیکٹ کرتی ہیں کارکردگی پہ۔ اور ٹریفک پولیس جو ہے وہ جب سے ذیشان حیدر گئے ہیں تو اس کے بعد سے ویسے ہی اس کا تھوڑا سا ڈھانچہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے اور اس کا جو آپریشن کی ڈیوٹیز ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، نظر آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ون ویلنگ شروع ہو چکی ہے، ایکسپریس وے پہ ون ویلنگ سر عام نظر آ رہی ہے اور لوگ موٹر سائیکل پہ سر عام جو ہے وہ پولیس کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے خطرناک یہ کھیل ہے ون ویلنگ کا، تو وہ نوجوان جو ہیں وہ ون ویلنگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار اور بھی وائلیشنز ہو رہی ہیں، بے تحاشا ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جو ہم آپ کو آگے چل کے اس کی باقاعدہ رپورٹ بھی بتائیں گے کہ کتنے ایکسیڈنٹ جو ہیں ان دنوں میں ہوئے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کمانڈ ہے اور جو فورس کا کمانڈر ہے وہی جو ہے وہ بر وقت اس کا ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، اور جو اعلیٰ آفیسر ہیں یا حکام ہیں وہ بر وقت یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے کہ کس کو تعینات کرنا ہے اور کس کو نہیں۔ تو اب امید کرتے ہیں کہ حمزہ ہمایوں جو ہیں وہ کافی اچھے آفیسر ہیں، سمجھدار بھی ہیں، ایکٹیو بھی ہیں، ینگسٹر ہیں اور ان کا فوج کا بھی تجربہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو سنبھال لیں گے اور وہ اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی بھی کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ کنٹینیو کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دو دنوں میں اور کیا کوئی نیا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین اس پہ ہم ضرور نظر رکھیں گے اور اس میں جو بھی تبدیلی، اپڈیٹ یا امپرومنٹ آتی ہے اس کے حوالے سے ضرور آگاہ کریں گے۔ مجھے اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔